میرا نام عثمان خاور ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان اے آئی سسٹمز کو ہم اپنا مواد دے کر کیسے ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا کانٹیکسٹ بہتر طریقے سے سمجھیں اور ہمیں ایسے نتائج دیں جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم اے آئی کو ٹرین کرنے کے لیے ایسا مواد دیں گے اور ایسے ٹیکنیکس استعمال کریں گے جس سے ہمارے لیے بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اے آئی سسٹمز ہمیشہ پیش گوئی کا کام کرتے ہیں اور ان کی پیش گوئی اس پر مبنی ہوتی ہے جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم میں ایک مسئلہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ریاضی کے سبق انٹرنیٹ پر موجود مختلف معلومات پر مبنی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے قومی نصاب پر مبنی ہوں اور ایسی مثالیں استعمال کریں جو ہمارے بچوں کے لیے معنی رکھتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جو اے آئی ٹولز ہیں انہیں ہم ایسی معلومات دیں جو ہمارے نصاب اور ہماری انفارمیشن اس میں شامل کر سکیں، اور یہاں پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اپنے مواد کو استعمال کرنے ان اے آئی ٹولز کے اندر کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے سادہ طریقہ، ہر بار اسے ایک پرومپٹ میں شامل کرنا اپنے مواد کو، وہاں سے لے کر اپنے ڈیٹا کے ساتھ ماڈلز کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کرنے تک۔ ہر طریقے کی اپنی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، یعنی اپنی طاقتیں اور اپنی کمزوریاں۔ آج ہم ان طریقوں کا مختصر جائزہ پیش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے طریقے کیسے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ان 4 طریقوں کی بات کریں تو ان میں سے پہلا طریقہ ہے پرومپٹ انجینئرنگ، دوسرا طریقہ ہے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن جسے ہم مختصراً ریگ کہتے ہیں، اور تیسرا طریقہ ہے فائن ٹیوننگ، اور آخری طور پر چوتھا طریقہ ہے ری بلڈنگ فاؤنڈیشنل ماڈلز، یعنی کہ جو بنیادی ماڈلز ہیں ان کو شروع سے بنانا، یعنی جتنے بھی بنیادی ماڈلز ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ آئیے ان 4 طریقوں میں ہر ایک کو باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس میں پرومپٹ انجینئرنگ آتا ہے، اپنی معلومات شامل کرنے کا سب سے آسان طریقہ براہ راست ہے بس اسے پرومپٹ میں ڈال دینا، یعنی اپنا جتنا بھی ہمارے پاس مواد ہے اسے ہم نے اپنے پرومپٹ میں ڈال دیا، اور جو ہمارے پاس زیادہ اگر ہمارے پاس مواد ہے تو آج کل ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 75 لاکھ الفاظ ہم ایک ساتھ ایک پرومپٹ کے اندر ڈال دیں۔ اور جیسے کہ ایک اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے صرف ایک لیسن پلان مانگ رہے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے پچھلے تمام ہفتوں کے لیسن شیئر کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے لرننگ گولز کیا ہیں۔ تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا، خود کوشش کر کے دیکھیں۔ صرف یہ ایک قدم جس سے آپ اپنا کانٹیکسٹ اسے دیتے ہیں پرومپٹ کے اندر، اس سے ان تمام اے آئی سسٹمز کا جو معیار ہے وہ اس میں بہت فرق پڑتا ہے۔ ان 2 چیزوں پر فرق کریں۔ جو پہلا ہے، جو 1 ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس سے صرف اپنا ایک لیسن پلان مانگتے ہیں جو اے آئی سسٹم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے لیسن پلان مانگنے سے پہلے اپنے تمام پچھلے ویک کے پلان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والا گول اچیو کرنا ہے اپنے لیسن پلان سے۔ تو ان دونوں میں بہت فرق آئے گا، خود کوشش کر کے دیکھیں۔ صرف اپنا تمام کانٹیکسٹ دے دینے سے اس سے جو اے آئی سسٹم کے جو آؤٹ پٹ ہے اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو پرومپٹ انجینئرنگ ہے تو سادہ، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اپنے مواد کو پرومپٹ میں شامل کرنے سے ہمارے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا، اور اس کا ایک آٹومیٹک یعنی کہ خودکار طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار اسے اپنا مواد نہ دینا پڑے، اور اسے ہم آج اس سیکشن میں دیکھیں گے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا تمام مواد ایک ڈیٹا بیس میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کا تمام جو مشکل کام ہے وہ آپ کا کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے آپ کا پرومپٹ لے گا، مواد کو ڈیٹا بیس کے اندر تلاش کرے گا، مثال کے طور پر سبق کے جو پلان ہے، سبق کا جو منصوبہ ہے، اور پھر سب سے متعلقہ چیز آپ کو ریٹریو کر کے دے دے گا۔ یہ معلومات پھر پرومپٹ میں آگمنٹ کی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ جواب جنریٹ ہو، یعنی کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کے لیے ہارڈ ورک، آپ کے لیے مشکل کام آپ کا کمپیوٹر کرے گا۔ آپ سے وہ آپ کا پرومپٹ لے گا، آپ کے مواد کو وہ آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر تلاش کرے گا۔ مثال کے طور پر سبق کے جو آپ نے اسے منصوبے دیے، اور اس کے بعد وہ اس سے متعلقہ چیز اپنے ڈیٹا بیس کے اندر ڈھونڈے گا، وہاں سے اس کو ریٹریو کرے گا، اور آپ کو جواب دینے سے پہلے پہلے وہ آپ کے رسپانس کے اندر اس کو آگمنٹ کر دے گا۔ تو اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں ریٹریو
آگمنٹ اور جنریٹ، اور یہ بن جاتا ہے ہمارا ایک ریگ ماڈل۔ تو ابھی جو ہم نے ریگ ماڈل کے بارے میں سیکھا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مواد کی ایک بڑی سی ڈیٹا بیس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی اے آئی اپلیکیشن کے اندر، اور ہم بنے بنائے جو ایل ایل ایم ماڈلز ہوتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی وقت اپنے مواد کو بغیر کسی بڑے وسائل کے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کو چینج کر کے۔ یہ جو دونوں طریقے جن کے بارے میں ابھی ہم نے جانا، پرومپٹ انجینئرنگ اور ریگ ماڈلز، یہ بنیادی طور پر ایل ایل ایمس کو ہمارے فراہم کردہ مواد کی تفسیر کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کر کے آپ کو ایک ایسا جواب دیتے ہیں جو آپ کے لیے کانٹیکسچلائزڈ یعنی آپ کے متعلقہ ہو۔ لیکن بہت زیادہ کانٹیکسٹ ونڈوز ہونے کے باوجود بھی ان تمام ماڈلز کے اندر ایک لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ مواد کی گہرائی اور وسعت کو وہ اتنی اچھی طرح سے پروسیس نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ان تمام چیٹ باٹس کو ہم اتنی زیادہ چیزیں دے چکے ہوں ماضی کے اندر کہ ان تمام چیزوں کو ان کے لیے ایک گفتگو کے اندر فٹ کرنا مشکل ہو جائے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو معلومات ان ایل ایل ایمس کو ہم ایک ریگ ماڈل کے تحت دیتے ہیں وہ کبھی کبھی نامکمل یا بہت زیادہ سپرفیشل ہو سکتی ہیں، جس سے نقصان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمیں ایک ان کی بہت زیادہ گہری انڈرسٹینڈنگ چاہیے ایک تمام اپنے دیے گئے مواد کی، تو وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ یہاں فائن ٹیوننگ کام آتا ہے، جس میں ہم تمام معلومات جو ہم نے ماڈل کو دینی ہوتی ہیں اس کی ہم بہتر طریقے سے اور براہ راست طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ فائن ٹیوننگ آپ کو مخصوص کاموں کے لیے سسٹمز کی تربیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف ریاضی کے اگر دیکھا جائے، مزید ریاضی کی مثالوں کو شیئر کر کے جب تک یہ ماڈل بہتر نہ ہو جائے ہم لوگ فائن ٹیوننگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم جب تک اس کو ریاضی کی زیادہ سے زیادہ مثالیں دیتے جائیں گے ہمارا ماڈل اتنا بہتر ہوتا جائے گا، تو اسے ہم فائن ٹیوننگ کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا استعمال کریں کوگنیٹو سائیکالوجی سے، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو فائن ٹیوننگ ہے اس کے اثرات ایک لانگ ٹرم یادداشت کے ہوتے ہیں، جبکہ جو پرومپٹ انجینئرنگ یا ریگ ماڈلز جو ہم نے پہلے دیکھے ان کے جو اثرات ہیں وہ شارٹ ٹرم یادداشت کے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو فائن ٹیوننگ ہے اس کا استعمال زیادہ گہرے طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنے بہتر جوابات حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے ایک استاد جو پڑھانا یا سکھانا سیکھتا ہے پھر ایک مضمون میں مہارت حاصل کرتا ہے، ٹولز اس آخری میل لرننگ سے واقعی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی فائن ٹیوننگ کر کے جو ہم پرومپٹ انجینئرنگ اور ریگ ماڈلز کا استعمال کر کے حاصل نہیں کر سکتے وہ ہم فائن ٹیوننگ سے کر سکتے ہیں۔ اپنے مواد کو ان اے آئی سسٹمز کے اندر استعمال کرنے کا ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماڈل کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کریں، یعنی شروع سے، جبکہ یہ مکمل کنٹرول فراہم تو کرتا ہے کہ کیا شامل کیا جائے، لیکن یہ ایک بہت مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ کام ہو سکتا ہے، خاص طور پر بڑے ماڈلز کے لیے۔ یہ طریقہ کار ان تنظیموں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں اور بہت خاص ضروریات ہیں جو موجودہ ماڈل سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اپنی ڈسکشن کو اگر ختم کریں تو وہ یہ ہے کہ ان تمام اے آئی سسٹمز کے اندر اپنا مواد شامل کر کے ہم ان کے جو استعمال ہے ایجوکیشنل سیٹنگز کے اندر اس کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، چاہے آپ سادگی کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ کو چنیں، یا آپ اسکیلیبلٹی کے لیے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن کو چنیں، یا مخصوص کاموں کے لیے فائن ٹیوننگ کو چنیں، یا حتمی کنٹرول کے لیے بنیادی ماڈلز کو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ ہر طریقے کے اپنے فوائد اور اپنے نقصانات ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر کام سادگی سے شروع کرنا چاہیے۔ پرومپٹ انجینئرنگ بہت محدود سرمایہ کاری کے اندر رہ کر ہمیں بہت زیادہ اچھے نتائج پیش کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو ایسے استعمال کریں کہ آپ کے کام کو یہ بہتر بنا سکے۔ جتنا آپ اپنی ضرورت کے بارے میں سوچ سمجھ کر غور کر سکتے ہیں اتنی ان چیزوں کی، ان اے آئی سسٹمز کی مفادیت آپ کے لیے بڑھ سکتی ہے۔ شکریہ۔